اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی تعلیمی اسناد کی بنیاد پر سرکاری ملازمت حاصل کرنے والے گریڈ 19 کے افسر وسیم افضل کی انٹرا کورٹ اپیل مسترد کرتے ہوئے ان کی برطرفی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ملزم نے BA اور MA کی اسناد دھوکہ دہی سے حاصل کی اور انہی کی بنیاد پر پہلے SME بینک اور بعد ازاں وزارت اوورسیز پاکستانیز میں گریڈ 19 کی ملازمت حاصل کی۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ وسیم افضل دوران ملازمت حاصل کردہ تمام تنخواہیں اور مراعات واپس کریں، جبکہ عدالت اور وزارت اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو ملزم کے خلاف فوری طور پر فوجداری کارروائی شروع کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن پیٹرولیم ڈویژن اور اوگرا نے جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 323 روپے 30 پیسے ہو گئی ہے۔ دوسری جانب مٹی کا تیل بھی 11 روپے 19 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 242 روپے 33 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گئی ہے۔ ان نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے LNG کا ایک اور اسپاٹ کارگو سب سے کم بولی کی منظوری پر کامیابی سے خرید لیا ہے۔ پاکستان LNG لمیٹڈ کے مطابق 15 سے 16 جولائی کی کارگو سپلائی کے لیے بڈز کھولی گئیں، جس کے دوران مجموعی طور پر 3 بین الاقوامی بولیاں موصول ہوئیں۔ PLL حکام نے بتایا ہے کہ ان بولیوں میں سب سے کم بولی $18.23 فی MMBTU موصول ہوئی تھی، جسے فوری طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کارگو کے حصول کے لیے باقی دو کمپنیوں کی جانب سے $18.59 اور $18.72 فی MMBTU کی بولیاں دی گئی تھیں، جنہیں مسترد کر دیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے اسرائیل کی موجودہ قیادت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت نہ صرف پورے خطے بلکہ خود اسرائیل کے لیے بھی ایک بڑا بوجھ اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بخوبی سمجھتے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ حماس، حزب اللہ اور ایران کے خلاف جنگ کے بعد اب نیتن یاہو کو اپنی بقا کے لیے ایک اور دشمن کی تلاش ہے، تاکہ وہ خود کو مظلوم ظاہر کر کے دوسروں کی ہمدردی حاصل کر سکے، اور اس مقصد کے تحت اب نیتن یاہو اینڈ کمپنی ترکیہ کو اپنا نیا دشمن بنانے کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل میں جیسے ہی انتخابات قریب آتے ہیں، نیتن یاہو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے کسی نہ کسی نئے دشمن کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ سابق عالمی چیمپئن اسپین نے بیلجیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کے سیمی فائنل میں کھیلنے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلا گیا یہ کوارٹر فائنل میچ انتہائی سنسنی خیز رہا، جہاں میچ کے 30ویں منٹ میں اسپین کے فابیان رویز نے پہلا گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی، تاہم 11 منٹ کے بعد بیلجیم کے چارلز نے شاندار ہیڈر کے ذریعے گول کر کے سکور برابر کر دیا۔ دوسرے ہاف میں دونوں ٹیموں کی جانب سے برتری حاصل کرنے کی بھرپور کوششیں جاری رہیں، لیکن کھیل کے آخری لمحات یعنی 88 منٹ میں مائیکل میرینو نے ایک خوبصورت گول داغ کر اسپین کے سیمی فائنل میں سیٹ پکی کر دی ہے۔ اسی ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں فرانس نے بھی مراکش کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔